دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قاضی قیصر الاسلام کا مضمون جس کا عنوان ہے اسلوب کے معنی منتخب کیا گیا ہے۔ آج ڈیجیٹل دریافت پہ اسے دوبارہ نشر کیا جا رہا ہے۔ اسلوب کے معنی قاضی قیصر الاسلام، سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ چنانچہ نہایت موضوع الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلوب تحریر ادیب کی افتاد طبع یا اپج کی مظہر جرمینیٹو فینومینن ایک صورتحال ہے، یعنی یہ ادیب کے میلان طبعی کی قلب ماہیت ٹرانسمیوٹیشن آف ہیومر کا منظر واقعہ ہے۔ لہذا اس بیان سے معلوم یہ ہوا کہ اسلوبیاتی بلند لہجے اسٹائلسٹک اوور ٹونز کسی ادیب کی سوانحی حیات کے نہا خانوں یا تحت شرعی زیری منزلوں میں تقسیم پذیر ایک ایسا عمل ہے جہاں داخلی و خارجی ہر دو دنیائیں افقی و عمودی سطحوں پر عمل آرائے ادب و تحریر ہوتی ہیں۔ اس مرحلہ فکر پر تقریر کا ڈھانچہ یا ساخت افقی نوعیت کا ہوتا ہے، جہاں اس کے رموز و اسرار الفاظ کی سطح پر کہ جہاں یہ طے در طے جاگزیں ہوتے ہیں ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں، اور یہاں جو کچھ پہلے سے مخفی معنی و خیال ہوتے ہیں اسی سیلان تقریر میں بہتے چلے آتے ہیں۔ وہ ایک ایسے چیز جسے تقریر کہا جاتا ہے، اس میں ہر ایک چیز تقریری نوعیت کی حامل ہوتی ہے، اسی لیے اس کا مقصد تقریر کا فوری تصرف میں لے آنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں الفاظ خاموشیاں نیز ان کی مشترکہ نقل و حرکت کا دائرہ کار ایک معنی کی جگہ دوسرے معنی کا منتقل کیا جانا ہے۔ معنی کی یہ منتقلی ایک ایسی منتقلی ہے جہاں عدلتے بدلتے معنی میں سے کوئی بھی اپنے کوئی آثار نہیں چھوڑتا، یعنی بلا کسی تاخیر کے یہ ایک دوسرے کی منتقلی کو سہار لیے جاتے ہیں، جبکہ اس صورتحال تقریر کے برعکس اسلوب تحریر کی محض ایک عمودی جہت ہوتی ہے۔ اسلوب تحریر لکھنے والے یا ادیب کے شخصی قریب ترین حافظے میں غوطہ زن ایک صورتحال ہے جو کسی مخصوص تجربی مواد سے اپنے لیے سمائی یا گنجائش حاصل کرتا ہے۔ اسلوب تحریر استعارے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، گویا یہ ادیب کے ادبی منشا، لٹریری انٹینشن اور اس کی بدنی ساخت کارنل اسٹرکچر کی مساوات سے نمو کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ وہ ایک چیز جسے ساخت کہتے ہیں وہ امتداد زمانہ کا ایک ما بقا ذخیرہ ریزیڈیول ڈپازٹ آف ڈیوریشن ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اسلوب ہمیشہ سے ہی ایک راز، ایک رمز کی صورتحال رہی ہے، مگر اس کا مطلب برآری کا مخفی پہلو زبان کی دائم گنجائشی اور متحرک نوعیت سے ابھر کے سامنے نہیں آتا، بلکہ اس کا یہ مخفی پہلو ادیب کے جسم کے اندر اس کی یادداشتوں کی صورت میں بند ہوا کرتا ہے۔ اسلوب کا اشارتی وصف ایلیوژیو ورچو رفتار کا معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ دوران تقریر صورتحال پیش آتی ہے، یعنی یہ جو کچھ یہاں دوران تقریر انکہی صورتحال ہوتی ہے وہ پھر بھی زبان کی عبوری حیثیت کے طور پر وہاں باقی رہتی ہے، مگر اس کی عبوری نوعیت کا وہاں اس طرح باقی رہنا دراصل اس کی کثافت یا گنجانی کی بنا پر ہوا ہے، اور یہ کہ جو اسلوب تحریر کی سطح زیری میں
نہایت گہرائی میں جا کر مستحکم طور پر قائم ہوتی ہے، جیسے ثناء و بدائی کی صورت میں کبھی نرمی تو کبھی درستی کے ساتھ باہم یکجا کیا جاتا ہے، اور ثناء و بدائی کی یہ صورتیں حقیقت کے تراشے ہوتے ہیں، زبان جن سے قطعی ناآشنا ہوتی ہے۔ زبان میں قلب ماہیت کی یہی موجز نمائی اسلوب تحریر کو ایک طرح کے اعلیٰ ادبی تعامل سپرا لٹریری آپریشن میں ڈھالتی رہتی ہے، اور زبان میں اعلیٰ تعامل کی یہی صورتیں انسان کو سحر و قوت، پاور اینڈ میجک کی دہلیز تک پہنچانے میں مدد کرتی ہیں۔ اسلوب تحریر اپنے حیاتیاتی آغاز کی بنا پر فن سے باہر رہتا ہے، یعنی اس سے مراد ایک ایسا خارج ہے جس کی نوعیت اس سمجھوتے پیکٹ کی ہوتی ہے جو ادیب کو معاشرے سے متعلق بنانے میں فعال کردار ادا کرتا ہے۔ غرض یہ کہ مصنفین حضرات ان لوگوں کو متصور کیا جا سکتا ہے جو کہ اسلوب تحریر کے مقابلے میں فن کے تحفظ کے عنصر کو قابل ترجیح گردانتے۔ گائیڈ بھی ایسے ہی مصنفین میں سے ہے کہ جس کا اپنا کوئی اسلوب تحریر نہیں، جس کی ہنرمندانہ کرافٹس مین لائک دسترس کسی مخصوص کلاسیکی نظام سے کشید کردہ لذت و سرور اور جدید صورتوں سے کام لیتی ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح سینٹ سین نے باغ کے محاورے یا پھر پولینیک نے شوبر کے محاورہ زبان سے کام لیا ہے۔ اس کے برعکس جدید شاعری، جس کی مثال ہوگو، رامبو اور شاعر کی شعری تخلیقات ہیں جو اسلوب کے عنصر سے بھی بھری پڑی ہیں، اور ان کو فن کا درجہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے کہ جب ان میں شاعری میں ڈھل جانے کا وصف کا میلان پایا جاتا ہو۔ یہ اسلوب ہی کی مقتدر اور معتبر حیثیت ہے جس کے تحت زبان اور اس کی دوہری مادی حیثیت فلیشلی ڈبل کے درمیان ایک قطعی آزادانہ تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اسی آزادانہ تعلق کی بنا پر کوئی ادیب اپنی تحریر میں ایک طرح کی معصومانہ تر و تازگی پیدا کرتا ہے، اور اپنے اسی وصف کی بنیاد پر وہ تاریخ سے بلند تر مقام حاصل کر لیتا ہے، اور ادیب اور تاریخ کے مابین بلندی و پستی کے اس تناسب و معیار کا سبب غالباً یہی ہوتا ہے کہ تاریخ صدیوں پر محیط آرا و تصورات سے معمور ایک صورتحال ہے جس میں تضادات و اختلافات کی ایک طویل فہرست اسے نامعتبر قرار دیتی ہے، جبکہ اس کے برعکس کسی ادیب کی تحریر میں اس کی تنہا رائے اور اس کا واحد جذبہ و خیال کار فرما ہوتا ہے۔ اس کی آرا اور جذبات میں اگر کچھ مبالغہ بھی ہو تو اس غلو یا دروغ بافی کی ذمہ داری خود وہ ادیب قبول کرتا ہے، اور اعتراف و اقبال کا یہ پہلو ہی تو ہے جو اس کی معصومیت تحریر پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا مذکورہ بالا بیان سے معلوم یہ ہوا کہ زبان ایک افق کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی یہ افقی صورتحال ہے، جبکہ اسلوب کی جہت عمودی ہے، اور جب یہ دونوں صورتیں باہم یکجا ہوتی ہیں تو ان کے اس ادغام سے ادیب کو ایک ماہیت یا فطرت کا خاکہ میسر آ جاتا ہے۔ لہذا اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادیب نہ تو اس کا زبان انتخاب کرتا ہے اور نہ ہی اس کا اسلوب۔